بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وقائد التقیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن وفیہ رجل ذکر اللہ ففازت عیناہ خالیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رونا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اور رونا ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ جن کو نصیب فرما دیتے ہیں وہ درجات حاصل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے رونا۔ رونا علماء نے لکھا ہے کہ مختلف وجہ سے رونا آتا ہے۔ کبھی انسان کو خوشی کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے، کوئی اچھا معاملہ ہو گیا تو اس میں خوشی سے رونا آتا ہے۔ کبھی انسان کو غم کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی غم ہے جس کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد برداشت نہیں ہو رہا تھا مدینے میں رہنا ان کا، اس لیے کہ جب اذان دیتے تھے تو حضرت حاضر ہوتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر۔ اب نبی نہ رہے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت شام چلے گئے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت شام چلے گئے۔ ایک قول کے مطابق حضرت عمر نے فرمایا، اور ایک قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا بلال ہمیں بھول گئے، آتے ہی نہیں آپ ہمارے پاس۔ بس حضرت بلال کو تڑپا دیا، اور بلال آئے۔ اہل مدینہ نے بہت اصرار کیا کہ اذان دے، لیکن اذان آپ نے نہیں دی۔ پھر حسنین نے آپ کو درخواست کی، حضرت حسن و حسین نے، پھر آپ نے اذان دی۔ سارا مدینہ نکل آیا، اور کیفیت ہو گئی کہ شاید نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت بلال رو رہے تھے، یہ غم کا رونا تھا کہ آج میں اذان دے رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں ہے یہاں، تو ایک غم کا رونا ہوتا ہے۔ حضرت کے فرزند ارجمن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا انی بک لمحزون یا ابراہیم، میرے بیٹے میرا دل غمگین ہے تیری موت پر۔ 17 مہینے کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت رو رہے تھے۔ آپ نے اپنے نواسی کو یا نواسے کو ہاتھ میں لیا، جو زینب کی بیٹی تھی، بہت بیمار اور آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً فرمایا کہ انت تبکی یا رسول اللہ، حضرت آپ روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، صدمے کی وجہ سے کہ میرا نواسا یا نواسی جو ہے وہ بیمار ہے۔ فرمایا کہ مجھے تو رونا نہیں آتا۔ فرمایا سعد دل ہے یا پتھر ہے؟ تیرا دل ہے یا پتھر ہے؟ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت نے اپنے نواسوں کو بوسہ دیا تو اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انت تقبل یا رسول اللہ، آپ بوسہ دیتے ہیں اپنے نواسوں کو، بیٹوں کو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میری 10 اولاد ہے، میں نے کبھی بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا تیرا دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ تو کبھی غم کی وجہ سے انسان پر غم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے، اور کبھی شکر کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے۔ اسرائیلی روایت ہے کہ ایک پتھر سے رونے کی آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لم تبکی، کیوں رو رہا ہے؟
تو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ جہنم میں پتھر کو ڈالنے والا ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ، پتھر کو بھی، اب پتھر کو کیوں اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ یہاں سارے پتھر مراد نہیں ہیں، وہ پتھر مراد ہیں جن کو معبود بنائے ہیں، جو معبودین ہیں ان کی، ان پتھروں کو اللہ ڈالے۔ ان کو کیوں ڈالے گا؟ اس لیے کہ جن پر ناز تھا وہی یہاں آ گئے، اب کون سفارش کرے گا؟ تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اور جن پتوں پہ ناز تھا وہی ہوا دینے لگے۔ تو اللہ ان کو اس لیے ڈالے گا کہ جن پر تمہیں یہ ناز تھا کہ یہ بچائیں گے، سفارش کریں گے، وہی یہاں آ چکے۔ تو پتھر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ پتھر جہنم میں جائیں گے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں ان جانے والوں میں نہ ہوں۔ تو اسرائیلی روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے فرمایا کہ وہ پتھر کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس کا رونا دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کنکریوں کے اندر سے سلام کی آواز آئی ہے، تو پھر رونا دیکھا تو کہا اب کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا پہلے غم کی وجہ سے تھا، اب شکر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا لیا، تو شکر کی وجہ۔ تو کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے کہ بھلا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں تو کسی مریض کو دیکھ کر رونا آتا ہے، اس میں مریض کو دیکھ کر رونے پر انسان کو اللہ کی نعمت کا خود استحضار ہو جاتا ہے، اس پر رونا آ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم رکھا، ورنہ یہ دیکھو یہاں گلے میں سوراخ کیا ہوا ہے، منہ پہ بند کیا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس کے، وہ اپنے بدن کو کھجانا چاہے تو نہیں کھجا سکتا، اس کی پشت اور اس کا بیگ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، وہ کروٹ نہیں بدل سکتا، کیسی پوزیشن ہو جاتی؟ ایسے وقت پر انسان کو اپنی اس باڈی پر اللہ کا شکر، اور اس شکر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت رات جو بہت طویل نماز پڑھتے تھے، بہت طویل، ایک حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں، کہ حضرت نے 6 رکعت کے اندر سورہ اعراف تک پڑھا، بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء، اور اس کے بعد سورہ مائدہ اور پھر سورہ انفال، بہرحال اعراف تک پڑھا، یعنی 7.5 پارے، 7.5، 6 رکعت میں، اور پاؤں تو اتنے ہو جاتے تھے، خون اترتا ہے نا، ارے آپ بہت دیر بیٹھو یوں پاؤں کر کے تو خون اترتا ہے۔ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں 2-4 گھنٹے، 8 گھنٹے، پھر جب اترتے ہیں تو سوز پہنے نہیں جاتے، کیوں؟ خون اترا ہے، پاؤں ورم کر گئے۔ تو وہاں تو کھڑے رہتے تھے حضرت، تو ورمت قدم آہو، آپ کے پاؤں مبارک، حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت تقدم من ذنبک ما تأخر وما تقدم، آپ کے تو سارے گناہ معاف ہے، کچھ ہے ہی نہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کر رہے؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوتا ہے نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہے، تب تو بڑی نمازیں، تہجد میں بھی اٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ کب سے، اور بہت رونا دھونا بھی ہو جاتا ہے، اور 5 وقت مسجد میں بھی دوڑتے ہیں کسی طرح بھی، اور جہاں حالات رفع ہو گئے پھر وہی رفتار ہماری شروع ہو جاتی، اور جہاں نعمتیں ملتی ہیں وہاں اور زیادہ ہم بھولتے جاتے ہیں اللہ کو، اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، حالانکہ جتنی نعمتیں ملے اتنا زیادہ شکر گزار، اتنی زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کبھی رونا شکر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی انسان کا رونا خشیت خداوندی سے بھی ہوتا ہے، اللہ کی خشیت۔ کبھی رونا ریاکاری سے بھی ہوتا ہے، ریاکاری، منافقین روتے تھے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، لیکن ان کا رونا ریاکاری کا تھا، صرف دکھاوے کے لیے ہوتا تھا، حقیقت کچھ نہیں تھی ان کے اندر۔ تو خشیت خداوندی، اللہ کے خوف سے رونا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے کہ اللہ کی یاد آ جائے، میرا اللہ، وہ میری پکڑ کر سکتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو اللہ جنت میں رہ کر ایک معمولی سی بات پر آدم و حوا کے کپڑے اتار سکتا ہے، وہ روڈ پر چلتے ہوئے ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے کپڑے بھی اتار سکتا ہے۔ ہاں، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب اس کو وہ طاقت نہ رہی، اس کو تو کن فیکن کا مسئلہ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ محبوب کی امت کو ذلیل کرنا نہیں چاہ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی امت ہے یہ، اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ وہ قادر ہیں کہ ہمارے کپڑے بھی اتار دیں روڈ پر۔ اور لوگ جو ہیں، ارے دنیا میں نہیں دیکھتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایئرپورٹ کے اندر ذرا سا شبہ ہو جاتا ہے تو کپڑے اتار کر تفتیش کرتے ہیں۔ دیکھو دنیا معمولی سی بات پر، تو کیا اللہ تعالیٰ اتنے سارے گناہ کے بعد بھی اللہ ہمارے کپڑے اتار دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا اس کا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو خشیت خداوندی اللہ جس کو نصیب، اللہ قدر ما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے اللہ کو نہیں پہچان، حق تقاتی، اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ہے نا، حضرات صحابہ کرام میں نبی نے یہی صفت بھری تھی، ان میں خشیت بھر دی تھی، اسی لیے ان کے لیے پولیس کی ضرورت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، ملٹری کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، بس وہ اللہ کا جو ڈر تھا نا وہی ان کو بچا لیا کرتا تھا، اللہ کا ڈر۔ اسی لیے صحابہ کی تعریف کیا فرمائی گئی؟ صحابی کی تعریف وہ ہیں جو رسول سے ملے ہوئے، متصل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب روح المعانی لکھتے، اور کہاں ثابت کیا آپ نے؟ محمد الرسول اللہ، آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ، نبی سے جڑے ہوئے، اور ایسے جڑے ہوئے کہ سفر، حضر، دکھ، غم، خوشی، عبادت، عقائد، ہر چیز میں جڑے ہوئے۔ جب بدر سے پہلے ابو سفیان کے لشکر کے لیے نکلے ہیں، اور وہ جماعت نکل گئی، اور پھر ابو جہل کا لشکر آ رہا تھا، تکبر اور غرور کرتا ہوا، اور شراب کی بوتلیں لے کر اور ناچنے والیوں کو لے کر کے، اور کہا کہ محمد کو ختم کر دیں گے، آج محمد کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ آپ پڑھیں گے کتابوں میں ابو جہل قسم کھا کر آیا تھا کہ محمد کو قتل کر کے اس کا سر لے کر میں اس کی کھوپڑی کو، دماغ کو صاف کر کے اس میں شراب پیوں گا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ آپ دیکھیں کس عظیمت، کن عزائم اور ارادوں کے ساتھ یہ آئے تھے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے ساتھ اس مسئلے میں چلے؟ صحابہ نے فرمایا ہم چلیں گے، لیکن اس موقع پر مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر فرمائی ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یوں کہہ دیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب جا کر کے لڑ لے، ہم تو آنے والے نہیں ہیں، انا ہنا قائدون، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ہم آپ کے ساتھ، معیت، ہر طرف سے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سر وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کا چہرہ ہمارے خوشی کے ایسا چمک رہا تھا ان کی بات کو سن کر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی عبادت نہ ہوتی، لیکن مقداد کی تقریر میری زبان سے نکل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے کہ مقداد کی تقریر پر حضور خوش ہو رہے ہیں، معیت تھی ان کو۔ اسی لیے نبی کے شاگردوں کو صحابی کہا گیا، صحابی شاگرد،
پھر تابعی طبع تابعی کا زمانہ آیا تو تھوڑا سا طالب علم کے لیے نام بدل گیا، صاحب آ گیا، اب صحابی سے صاحب۔ کیوں؟ صحابی جتنا متصل برسول اللہ تھا، بعد والے شاگرد اتنے اپنے استاد سے نہیں تھے، تو اب صحابی سے صاحب آ گئے۔ اسی لیے صاحبین محمد و ابو یوسف، اصحاب شافعی، اصحاب ابو حنیفہ، صاحب کا لفظ آ گیا۔ اور پھر ذرا سی اور دوری ہونے لگی تو تلمیذ کا لفظ آیا۔ تلمیذ اصل میں تلمیذ ہے، لمز یلمز تلمیذ، مصدر تلمیذ آتا ہے، تلمیذ نہیں آتا، مصدر ہے یہ۔ اور پھر آگے چلے تو کسرہ دے دیا گیا، اس لیے کہ تلمیذ میں تکبر پیدا ہوا تو تواضع کے لیے کسرہ دیا گیا، تو تلمیذ ہو گیا۔ اور پھر زمانہ آیا تو کہا جانے لگا شاگرد۔ شاگرد فارسی لفظ ہے، اصل ہے شاہ گرد۔ شاہ کا معنی استاذ، اور گرد کا معنی استاذ کے چاروں طرف رہنے والا، استاذ کے قریب رہنے والا، اس کو کہتے ہیں شاہ گرد۔ لیکن کثرت استعمال سے ہا کو حذف کر دیا تو شاگرد ہو گیا، اور اب بدل گیا تو استودن آ گیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام وہ ہیں جو معیت محمد الرسول اللہ والذین معہ ملے ہوئے تھے۔ تو خشیت کی شان جو صحابہ میں تھی نا، ابو بکر کے باب میں آتا ہے کان ابو بکر بکان، بہت رونے والے تھے، نماز پڑھتے تھے بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ حضرت عمر اتنے سخت ہونے کے باوجود بہت روتے تھے، طبیعت میں سختی تھی لیکن بہت روتے تھے۔ حضرت عثمان تلاوت پر ایسے روتے تھے کہ بہت مشہور ہے کہ آپ کا چہرہ انور بھیگ جاتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، میرے رخسار سے رخسار لگا ہوا تھا حضرت کا، اور میرے چہرے کو کچھ پانی کی گرمی محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آقا کے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو میں نے فوراً ہاتھ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی بات ہے؟ فرمایا نہ کوئی بات نہیں۔ ذہن میں ایک آیت آ گئی، اس آیت نے مجھ کو رلا دیا۔ کیا آیت ہے؟ لمحجوبون، اس کا کلا انہم عن ربہم لمحجوبون۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن رب کے دیدار سے پردہ کر دیا جائے گا، اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا ان کو۔ فرمایا اس آیت نے مجھے رلا دیا کہ مجھے صدمہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ اللہ کی زیارت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس پر آنسو بہہ رہے ہیں، خشیت خداوندی۔ بخاری شریف میں ہے کہ رات بھر ایک آیت پڑھتے پڑھتے حضرت نے گزار دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن اگر تو نے معاف کر دیا، یہ مومنوں کے باب میں ہے یاد رکھنا، کافروں کے باب میں نہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر تو نے معاف کر دیا تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تب بھی تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا اگر تو معاف کر دے تو، اور عذاب دے تو بھی تیرے بندے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری تہجد گزار دی حضرت۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ ایک رات حضرت بہت رو رہے تھے، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا اللہ نے سلام کہا، مسلم کتاب الایمان میں، اور رونے کی وجہ پوچھی آپ سے، فرمایا میری امت کا جہنم میں جانا مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے پیغام بھیجا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ کی امت کے باب میں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی خشیت سے رونا اور آنسو بہہ جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ روایتوں میں ہے طوبیٰ لثلاث، جس میں 3 صفت پائی جائے وہ بہت مبارک بادی کے قابل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایک آدمی وہ ہے
کہ جو مملک نفس ہو، جس کو اپنی ذات پر قابو ہے، اپنے نفس پر قابو ہے، گناہوں میں نہیں جانے دیتا۔ ووسع دارہ، دوسرا وہ انسان کہ جو اپنے گھر کو لازم پکڑتا ہے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلتا۔ ضرورت ہے، جاب ہے، سروس ہے، نوکری ہے، فلاح ہے یا تجارت ہے، وہ نکلتا ہے، لیکن بلا ضرورت تفریح گھومنے کے لیے نہیں نکلتا، اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ نکلوں گا تو گناہ ہوں گے، تو اپنے گھر کو لازم پکڑتا ہے۔ ووسع دارہ وبقى علی خطیئتہ، اور جس کو اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہو جائے، فرمایا مبارک ہے اس کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مبارک۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ عینان لا تمسها النار، دو آنکھیں ایسی ہے کہ جس کو جو ہے جہنم کی آنکھ کبھی ٹچ نہیں کرے گی۔ عین بکت علی خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اللہ کا استحضار ہوا، میرا اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے، اس پر رو پڑا۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں رات میں پہرہ داری کر رہی ہے، دین کی حفاظت کے لیے، ایک وہ آنکھ ہے، اس کو جہنم کی آنکھ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ قطرہ جو من خشیت اللہ آنکھوں سے نکلتا ہے، اس قطرے کی قیمت ایسی زبردست ہے کہ جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے۔ اللہ کی خشیت سے رونے والا، اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی۔ یہ آنسو کیوں اتنے قیمتی بنائے گئے؟ یہ رونا اتنا قیمتی، یہ آنسو کیوں قیمتی بنائے گئے؟ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ یوں بیان فرمایا کہ جو چیز اپنی کنٹری میں نہیں بنتی ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جو چیز ہماری کنٹری میں نہیں بنتی ہے، باہر سے آتی ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت۔ جیسے مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ گاڑیاں جلدی نہیں مل رہی ہے، میں نے کہا کیا وجہ ہو گئی، اتنا ڈیولپ کنٹری ہے اور گاڑی، کہتے ہیں اس میں کوئی چیپ ہوتی ہے جو دوسری جگہ سے آتی ہے اور وہ دستیاب نہیں ہے زیادہ، جو گاڑی میں بدھائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے نئی گاڑی جو ہے جلدی مل نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، جو چیز تمہارے وہاں نہیں بنتی ہے اس کی قدر و قیمت ہے بہت زیادہ، تو حق تعالیٰ کے وہاں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو تواضع نہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ تواضع کیوں کرے گا؟ اس کو مرنا نہیں، اس کو بیمار نہیں پڑنا، اس کو غریبی نہیں، اس کو محتاجگی نہیں، اس کو ضعیفی نہیں، وہ تواضع کیوں کرے؟ تو وہاں تکبر بھی ہے اور برائی بھی ہے اور دولت بھی ہے اور حیات بھی ہے، سارے صفات ہیں، لیکن وہاں تواضع نہیں۔ تو تواضع اس کنٹری سے جا رہے ہیں، ایک نیچے کی کنٹری، ایک اوپر کی، ایک یہ ملک ہے، ایک یہ ملک ہے، گویا فورین سے قطرات جا رہے ہیں، تواضع والے، عاجزی والے، انکساری والے، اپنے آپ کو چھوٹا بننے والے، اللہ کی خشیت والے، یہ قطرات جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قیمت کر رہا ہے، اتنی جو ہے قیمت کر رہا ہے کہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ میرے ملک میں نہیں ہے، یہ دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، اس کی قدر کرو، یہ اتنے قیمتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں۔ انسان کے آنسو جو ہے نا اتنے قیمتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے جو ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھنے والا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ انسان ہے ففاضت عیناہ خالیا ورجل ذکر اللہ، تنہائی میں بیٹھا، ذرا خلوت میں بیٹھا، اب اللہ کی نعمت کو یاد کر رہا ہے، اللہ تو نے کتنا دیا ہے مجھے، تو نے مکان دیا، تو نے مجھے جائیداد دی، تو نے مجھے جسم دیا، میری اولاد دی، بیوی دی، مجھے کیا کچھ تو نے نہیں دیا ہے، لیکن میں ہوں کہ یہ گناہ، وہ گناہ، فلاں گناہ، فلاں گناہ، فلاں گناہ۔ اللہ اگر تو ابھی رات میں مجھ کو اٹھا لے، ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جس انسان نے عشاء کی نماز چھوڑ کر سو گیا اور رات میں اللہ نہ کرے موت آ گئی اچانک کی، اور اللہ نے صرف اتنا سوال کر لیا، آج کی عشاء پڑھ کے کیوں نہیں آیا، تو بندہ جواب نہیں دے سکے گا۔
کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خلوت میں ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد اس کے تقابل میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی ناشکری کو، اپنی نافرمانیوں کو، جو اپنوں سے ہو جاتا ہے اس کو یاد کریں۔ ایسے موقع پر یقیناً 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 ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، چاہے وہ ایک ہی آنسو کیوں نہ نکلے، ایک ہی آنسو کیوں نہ نکلے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے وہاں بہت قیمتی، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم رونے کی صورت بنا لیں۔ آپ ایشیائی ملکوں میں چلے جائیں، وہاں مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کیسا چہرہ بناتے ہیں، ایسا چہرہ بناتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا جی چاہتا ہے دینے کو، آپ کا دل نہیں چاہتا ہے دینے کا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ جاتا ہے اور آپ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہیں آتا ہے، رونے کا چہرہ بناؤ، انشاءاللہ اللہ آرٹیفیشل پر بھی اللہ قبول کر لے گا۔ وہاں تو نقالی بھی قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ اندر سے مایا جو ہے نا وہ اس کی رضا کی ہو، وہ نقل پر بھی قبول کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آؤ نقالی لے کر ہی آؤ، کم سے کم نقل تو اتار لو تم رونے والوں کی، صورت تو ایسی بنا لو تم۔ روایتوں میں نہیں آتا ہے، تفسیری روایتوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر تھے، جو ساحرین تھے، اللہ نے ان کو ایمان اس لیے دیا کہ وہ موسیٰ کا لباس، موسیٰ جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، تو مشابہت اختیار کی اور اسی پر اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ تو اہل اللہ کی مشابہت ہو جائے گی اگر ہم تھوڑا سا رونے کا چہرہ بنا لیں گے۔ اور اسی لیے غالباً سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں سے کسی ایک سے یہ سوال کیا کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا ہے، تو فرمایا حضرت نے کہ رونے کی صورت بناؤ۔ فرمایا رونے کی صورت بھی مجھ سے نہیں بنتی ہے، تو فرمایا کہ پھر تو جو ہے اپنے دل کے پتھر ہو جانے پر رو لیا کرو کہ تمہارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ رونے کی دولت بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے کچھ قطرے اللہ کی یادوں کے بہا لیا کرو۔ بیماریوں سے تو بہت بہاتے ہیں، پیٹ کا درد ہوتا ہے تو فوراً رونا شروع ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے تو رونا شروع ہو جاتا ہے، بچہ بیمار ہے تو ہاتھ سر پر رکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، بیوی بیمار ہے تو رونا آ جاتا ہے، ادھر کہیں جو ہے پیسوں کا مسئلہ ہو گیا تو رونا آ جاتا ہے۔ یہ سارے دنیا کے مسائل پر رونا آ رہا ہے، خشیت خداوندی سے رونے والے بن جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتا اس پر نہ رو، وہ غم ہے، رو، وہ غم کا رونا ہے، اور یہ اللہ کی یادوں کا رونا ہے۔ رابعہ بصریہ کے باب میں آتا ہے کہ رات بھر عبادت کر کے اخیر میں روتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اللہ تو نے رات بہت چھوٹی بنا دی، عشق میں کمی رہ گئی، محبت میں کمی رہ گئی، میں بہت سی باتیں تجھ سے کہہ نہیں سکی ابھی۔ حالانکہ روزانہ اللہ کو یاد کرتی ہے، روزانہ یاد کرتی ہے اللہ کو۔ تو چونکہ یہ غفلت کی دنیا ہے نا، یہ غفلت کی دنیا ہے، چاروں طرف غفلت غفلت غفلت، مسجد سے نکلتے ہی غفلت شروع ہو جاتی ہے، دل پر مادیت اتنی چھا جاتی ہے کہ ہر وقت غفلت والی دنیا کی وجہ سے دلوں پر بھی پردے چھا گئے ہمارے، جس کی وجہ سے ہمارا رونا ختم ہو گیا، ہمارا استحضار اللہ کا ختم ہو گیا کہ وہ کیسی ذات ہے، وہ کیسی ذات ہے۔ اگر اس کا استحضار ہو جائے تو پھر خلوت ہو، جلوت ہو، ضرور رونا ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے دو چار قطرے اللہ کے لیے خشیت خداوندی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رونے والے بنا دے، سب کو رونے والے بنا دے، ہماری آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے بہنے والے ہو جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔